الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اوصیکم بتقوی اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصیت نامے کو بعنوان تفصیل جلدی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو آپ نے ابن ملجم کی ضربت کے بعد جب یقین ہو گیا کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ نے اپنے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ظاہر یہ وصیت کیا ہے، لیکن آپ کے قیامت تک تمام چاہنے والے شیعان حیدر کرار کے نام یہ ایک طریقہ کا روحانی وصیت نامہ ہے جس پہ ہم سب کو عمل کرنا واجب ہے۔ آپ فرماتے ہیں ظاہراً امام حسن امام حسین صاحب کو جب آپ کو موت کا یقین ہو گیا کہ میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل کیوں نہ ہو۔ وَإِن لَا تَبْغِيَا الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھ کر اس جملے کو ارشاد فرمایا کہ اور دنیا کی طرف جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس مت کرنا، وَقُولَا بِالْحَقِّ، اور جو بھی کہنا حق کہنا، وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، اور وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اوصیکما، اے بیٹو میں تم دونوں کو اور بقیہ اپنی تمام اولادوں اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور ان تمام افراد کو کہ جن تک یہ میرا نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم کرنا۔ اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم فانی سمیعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اے بیٹا حسن و حسین، تم سے خصوصی اور تمام اپنی اولادوں سے عمومی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگی کو مٹانا عام روزے اور نماز سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اتحاد پر کتنا جو ہے مرکوز نظر کیا مولانا نے کہ اتحاد اور وحدت آپسی جو ہے وہ نماز اور روزے سے افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ فی الیتام، خدا را یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ فی جیرانکم، خدا را اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی اور اتنی شدید تاکید فرمائی کہ یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ انہیں بھی میراث پانے والوں میں سے نہ کرا۔ اللہ فی القرآن۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا را قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ مولا علی کا جملہ ہے کہ قرآن پر تم اہل قرآن ہو، تمہیں قرآن پر سب سے زیادہ عمل بھی کرنا ہے اور اس کا خیال بھی رکھنا ہے، کہیں تم دوسرے لوگ تم سے آگے نہ بڑھ جائیں اس پر عمل کرنے میں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اللہ فی الصلاۃ، خدا را نماز کی ادائیگی میں پابندی رہنا پابند رہنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ فَإِنَّ عَمُودُ دِينِكُمْ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم، خدا را اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا، مسجد کا خیال رکھنا، جب تک کہ تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ مسجد شکایت بھی کرے گی اور امام کی اس وصیت کے مطابق عذاب سے تمہیں مہلت نہ مل پائے گی۔ اللہ فی الجہاد، خدا را رائے خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے سے جہاد سے دریغ نہ کرنا۔
وعلیکم بالتواصل والتبازل، اور تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھ اور ایک دوسرے کے اوپر اعانت کرنا اور خرچ کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر اگر تم دعا مانگو تب بھی وہ قبول نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وصل رحم رکھنا، آپسی قرابت داری کو ملا کے رکھنا، اس میں کسی بھی طرح سے دوری نہ ہونے پائے۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، یا بنی عبد المطلب، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے رہو، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ میرے قتل کے بعد، امام فرماتے ہیں جنگ نہ ہو، میرے قتل کے بعد صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے اور کوئی نہ اس کے بدلے میں قتل ہو۔ دیکھو اگر میں اس ضرب سے جو اس نے مجھ کو لگائی ہے مر جاؤں تو تم اس کے سر پہ ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ یقول ایاکم والمثلۃ ولو بالکلب العقور۔ یہ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 47 ہے جو امیر المومنین کا وصیت نامے کے طور پر ہے۔ یہ آپ نے دنیا چھوڑنے سے پہلے بہت سے گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اس میں پیغام ہے۔ اگر دنیا اس پیغام پر اور اس وصیت نامے پر عمل کرے تو انشاءاللہ امن و چین و سکون کا گہوارہ ہوگی۔ اس وصیت کے کرنے کے بعد مولا علی کی آنکھیں ڈبڈبا اٹھی، سب کی طرف نظر کیا اور نظر کرنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کی اور اہل حرم میں قرام برپا ہو گئے، بیٹیاں پچھاڑے کھانے لگی اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اور اس طرح سے پھر حسب وصیت آپ کو غسل و کفن دے کر اس جگہ پر جو نجف اشرف کے نام سے آج مشہور ہے، جہاں جناب نوح علیہ السلام کی قبر ہے، اسی کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور دنیا اس قبر سے ناواقف تھی جب تک کہ ہارون رشید کے شکاری کتے وہاں نہیں پہنچے، اور بزرگوں سے اہل تحقیق نے جب پوچھا اس قریے کے آس پاس کے لوگوں، تو انہوں نے کہا کہ ولی خدا، حجت خدا حضرت امیر المومنین کی یہی آرام گاہ ہے، اور ظاہر ہے وہ صاحب تطہیر کے ایک عظیم رکن ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر یہاں کتا بھی نہیں جا سکتا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطاہرین۔ خدا ہم سب لوگوں کو امیر المومنین کی شہادت پہ صبر دے۔ میں آپ سبھی مومنین کو شہادت امیر المومنین کے سلسلے سے تسلیت و تعزیت اور امام زمانہ خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔